امام حسین علیہ السلام کی عزت، ان کا وقار اور ان کی تعظیم، اس کو بیان کرنا بھی عبادت ہے اور اس کو سننا بھی عبادت ہے۔ اب آپ حسین گلشن نبوت کی بہار ہیں، حسین آل محمد کے تاجدار ہیں، حسین دوش نبوت کے شاہ سوار ہیں، حسین دین کا مطلع انوار ہیں اور حسین امت کے دلدار ہیں، حسین جنت میں نوجوانوں کے سردار ہیں، حسین عظمت و ہمت کی تلوار ہیں، حسین علی المرتضیٰ کے دل کا قرار ہیں اور حسین جسم نبوت کی یادگار ہیں۔ آب تطہیر سے جن کے پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام، اور خون خیر الرسول سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام۔ احباب، امام حسین علیہ السلام کے تذکرے ہو رہے ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ تاجدار کائنات ایک دفعہ بازار میں جا رہے تھے، کچھ بچے کھیل رہے تھے، تو تاجدار کائنات نے ان میں سے ایک بچے کو اٹھا کے اپنی گود میں بٹھایا، پھر اس بچے سے پیار کیا، اس بچے کے منہ کو چوما۔ قربان نہ جائیں ایسے بچے کی قسمت پر کہ جس کو تاجدار کائنات مٹی میں لتھڑے ہوئے بچے کو اٹھا کے اس سے پیار کر رہے ہیں۔ صحابہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا یہ بچہ خاندان نبوت سے تو نہیں لگتا، آقا یہ بچہ کسی صحابی رسول کا بھی نہیں لگتا، یا رسول اللہ اس کے ساتھ اتنی بے پناہ محبت کی وجہ کیا ہے؟ تو سنیے میرے آقا نے کیا ارشاد فرمایا۔ تاجدار کائنات ارشاد فرماتے ہیں، صحابہ میں ایک دفعہ بازار میں جا رہا تھا اور اس بازار میں میرا حسین بھی چل رہا تھا، یہ بچہ میرے حسین کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا، فرمایا جہاں میرے حسین کے قدم لگتے تھے یہ بچہ وہاں سے مٹی اٹھا کے اپنے چہرے پہ مل لیتا تھا، فرمایا اس کی یہ ادا مجھے بھا گئی ہے، اس کی ادا مجھے بہت اچھی لگی ہے، اس بچے سے پیار کرنے کی یہ وجہ ہے۔ احباب، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ تاجدار کائنات کی محبت ہم پالیں تو پھر امام حسین علیہ السلام کی گرد راہ کو اپنی آنکھوں کا سرما بنانا ہوگا۔ امام حسین علیہ السلام کی گرد راہ کو اپنی آنکھوں کا سرما بنانا ہوگا۔ جو نسبتیں امام حسین علیہ السلام سے ہو جاتی ہیں، جو نسبتیں اہل بیت اطہار سے ہو جاتی ہیں، یقیناً ان کو دنیا میں بھی پذیرائی ملتی ہے اور آخرت میں بھی پذیرائی ملتی ہے۔ اہل بیت اطہار کی محبت یقیناً ہماری جان ہے، ہمارا ایمان ہے۔ اگر اہل بیت سے محبت نہیں، اہل بیت سے پیار نہیں، اہل بیت کے لیے مر مٹنے کا جذبہ نہیں، تو پھر تمہارا ایمان مکمل نہیں ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو بندہ محبت اہل بیت میں مر جائے، جو اہل بیت اطہار کی محبت رکھتے ہوئے دنیا سے چلا جائے، فرمایا اس کو شہادت کا رتبہ ملے گا۔ فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد مات مغفورا، جو بندہ اہل بیت اطہار سے محبت رکھتے ہوئے دنیا سے چلا جائے، فرمایا وہ مغفرت شدہ مرے گا، اس کی دنیا میں ہی مغفرت فرما دی جائے گی۔ مغفرت فرمانے کی وجہ کیا ہوگی؟ کہ وہ اہل بیت اطہار سے محبت کرتا ہوگا۔ پھر فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد مات مومنا متکمل الایمان، فرمایا جو دنیا میں اہل بیت اطہار سے محبت رکھتا ہوگا، جو بندہ مرتے وقت اہل بیت اطہار کی محبت کو دل میں لے کے مرے گا، وہ مکمل ایمان کے ساتھ مرے گا۔ اب نجات کس کی ہونی ہے؟ چھٹکارا وہاں پر کس کا ہونا ہے؟ چھٹکارا اس بندے کا ہوگا جو کامل ایمان کے ساتھ دنیا سے جائے گا۔ اور کامل ایمان کے ساتھ جانے کا کرائٹیریا کیا ہے؟ کامل ایمان کے ساتھ مرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اگر اہل بیت اطہار کی محبت دل میں ہے تو پھر تمہارا مرنا جو ہے وہ ایمان پر ہے۔ اگر اہل بیت اطہار کی محبت ہمارے دل میں موجود نہیں ہے تو پھر تمہارا مرنا ایمان پر نہیں ہوگا۔ پھر فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد مات تائبا، جو بندہ اہل بیت اطہار کی محبت میں مرے گا وہ ایسے مرا کہ اس نے مرنے سے پہلے توبہ کر لی، اور جو بندہ مرنے سے پہلے توبہ کر لے گا اللہ رب العزت یقیناً اس کو معاف فرما دیں گے۔ پھر ارشاد فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد
बशरह मलकल मौत बिल जन्ना सुम्मा मुनकर व नकीर। फरमाया जो बंदा दुनिया में रहते हुए अहले बैत अतहार से मोहब्बत करे, अहले बैत अतहार की मोहब्बत में मरे, उसको मलकल मौत जन्नत की बशारत सुनाएगा। मलकल मौत ने कब आना है? अभी बंदा जिंदा होता है तो मलकल मौत तशरीफ़ ले आते हैं उस बंदे को ऊपर ले जाने के लिए, उस बंदे की जान कब्ज़ करने के लिए। और क्या खुशखबरी है अहले बैत के नौकरों के लिए। फरमाया जो बंदा अहले बैत से मोहब्बत करता होगा, मलकल मौत उसको पहले जन्नत की बशारत देगा, फिर उसकी जान कब्ज़ करेगा। और फिर यही बात ना रही, फिर फरमाया जो मुनकर नकीर होंगे ना कब्र में, वो भी उस बंदे को जन्नत की बशारत देंगे। क्या बात है। अब आप अगर बख्शिश का ज़रिया और निजात ताजदार कायनात ने बताया है तो वो अहले बैत अतहार की मोहब्बत है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपसे रिवायत है, आप फरमाते हैं कि ताजदार कायनात मस्जिद नबवी शरीफ में तशरीफ़ फरमा थे। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आए, अभी छोटे थे। जब आए तो खेलते खेलते ताजदार कायनात की आगोश अक़दस में लेट गए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इमामुल अंबिया की गोद में आकर बैठ गए, लेट गए और अपनी उंगलियां ताजदार कायनात की दाढ़ी मुबारक में डाल दी। यूँ कह ले कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ताजदार कायनात की गोद में बैठकर आपकी दाढ़ी मुबारक से खेल रहे हैं। जब सहाबा ने यह मंजर देखा तो ताजदार कायनात ने अपना मुंह मुबारक खोला, मुंह खोलकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मुंह के ऊपर रखा और फिर इरशाद फरमाया, ऐ अल्लाह मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, तू भी इससे मोहब्बत कर, और या अल्लाह जो इससे मोहब्बत करे तो उससे भी मोहब्बत कर। देखो ताजदार कायनात की दुआ क्या है, ताजदार कायनात की इल्तिजा क्या है अल्लाह के हुजूर कि या अल्लाह मैं हुसैन से मोहब्बत करता हूँ, तू हुसैन से भी मोहब्बत कर और हुसैन से मोहब्बत करने वालों के साथ भी मोहब्बत कर। अब आप जिस बंदे से अल्लाह मोहब्बत करना शुरू कर दे तो फिर क्या आप समझते हैं कि वो फिर ऐसे रहेगा? अल्लाह की मोहब्बत बंदे को बेसूद तो नहीं छोड़ती ना। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बाज़ार में जा रहे थे, आप घोड़े पर सवार थे, तो कुछ मस्कीन रोटी के बचे हुए टुकड़े खा रहे थे। गरीब थे बेचारे, कहीं से मिले होंगे बचे खचे टुकड़े, तो वो खा रहे थे। तो ताजदार इमामत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आप उनके पास से गुज़रे तो आपने उनको सलाम किया। अब देखें, सलाम करना इसका मतलब ये हुआ कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की भी सुन्नत है। बड़े छोटे की तमीज़ छोड़कर, गरीब और अमीर की तमीज़ छोड़कर पहले सलाम करना, ये अहले बैत अतहार की सुन्नत है। अब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उन मस्कीनों को सलाम करते हैं। जब आपने सलाम किया तो वो मस्कीन सलाम का जवाब देकर वो कहने लगे कि या हज़रत हमारे साथ खाना तनावुल फरमा लें। अब मोहब्बत देखें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की। आप अपनी सवारी से उतरे और उन गुराबा के साथ बैठकर वो बचे हुए टुकड़े खाने शुरू कर दिए। जब आपने खाना खा लिया तो उसके बाद मस्कीनों से कहने लगे कि देखो मैंने तुम्हारी दावत को कबूल कर लिया है, अब तुम ऐसे करो, अब तुम मेरी दावत को कबूल करो, मेरे साथ चलो और चल के खाना खाओ। और रिवायात में आता है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उन मसाकीन को अपने साथ सवार किया, अपने घोड़े पे घर लेके गए, उनको बहुत अच्छा खाना खिलाया, उनको कपड़े अता किए, उनको दिरहम अता किए और फिर उनको रुखसत किया। अब आप अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नक्शे कदम पर हमने चलना है तो फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो काम किए हैं हमें वो करने हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सुन्नतों को अपनाना है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के अहकाम को अपनाना है, उनकी मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी कर हमने गुजारनी है, फिर हम हुसैनी कहलवाने के हकदार हैं। अगर कोई बंदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बात को नहीं मानता, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कौल की पासदारी नहीं करता, अहले बैत अतहार ने जैसे ज़िंदगी गुजारने के तरीके और असूल बताए हैं उस तरह ज़िंदगी नहीं गुजारता, तो लोगों फिर वो मोहब्बत जो है ना वो लफ्ज़ी मोहब्बत है,
وہ نقلی محبت ہے، وہ 2 نمبر محبت ہے۔ اصل محبت یہ ہے کہ جیسے اہل بیت اطہار نے کہا ہے، جیسے انہوں نے کیا ہے، ہمیں ویسے کرنا ہے۔ اب ہم ایسے ہی حسینی بنے پھریں، ایسے ہی حسینی، نہ ہمیں نماز پڑھنی آتی ہو، نہ ہمارا چہرہ مسلمانوں کی طرح ہو، اور پھر ہم اپنے آپ کو کہیں کہ ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں۔ نہیں بھائی، یہ محبت جھوٹی ہوگی۔ محبت تب ہوگی کہ ہمیں کسی کو بتانا نہ پڑے کہ ہم حسینی ہیں۔ محبت اس وقت ہوگی جب ہم زبان سے نہ کہیں کہ میں حسینی ہوں، ارے تیرا لباس بتائے کہ تو حسینی ہے، تیرا بیٹھنا اور اٹھنا بتائے کہ تو حسینی ہے، تیرا چلنا اور پھرنا بتائے کہ تو حسینی ہے، تیرا کھانا اور پینا بتائے کہ تو حسینی ہے، تیری تجارت بتائے کہ تو حسینی ہے، تیری معاشرت بتائے کہ تو حسینی ہے، تیرا اخلاق بتائے کہ تو حسینی ہے، تیرا کردار بتائے کہ تو حسینی ہے، تیرا افکار بتائے کہ تو حسینی ہے، تیرا چھوٹے اور بڑوں کے ساتھ ملنا بتائے کہ تو حسینی ہے، تیرا چہرہ بتائے کہ تو حسینی ہے، ارے تیری نماز بتائے کہ تو حسینی ہے۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، بقول ڈاکٹر علامہ اقبال، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اب ہم کہتے رہیں ہم حسینی ہیں، ہم کہتے رہیں ہم مولائی ہیں، ہم کہتے رہیں ہم پنج تن کے نوکر ہیں۔ احباب، اگر پنج تن پاک نے قبول نہ کیا تو پھر نہ دنیا ہے اور نہ آخرت ہے۔ دنیا بھی تب بچے گی، آخرت بھی تب بچے گی جب وہ مان جائیں گے کہ ہاں یہ ہمارا نوکر ہے۔ اب وقت ختم ہوا چاہتا ہے، بڑی معروف بات ہے، امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کھیل رہے ہیں، کسی بات پہ تنازع ہو جاتا ہے، بات بگڑ جاتی ہے، تو جو تھے امیر المومنین کے بیٹے حضرت عبداللہ، وہ امام حسین علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ دھیان سے بات کرو، میں امیر المومنین کا بیٹا ہوں۔ تو امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں تو امیر المومنین کا بیٹا ہوگا، لیکن وہ تیرا امیر المومنین تو ہمارا نوکر ہے۔ اب اس عبداللہ بن عمر کو یہ بات اچھی نہ لگی، بچہ تھا نا، تو وہ اپنے باپ کے پاس چلا گیا، کہتے جی امام حسین نے کہا ہے کہ وہ عمر ہمارا نوکر ہے۔ تو حضرت امیر المومنین عمر فاروق کہتے اچھا اس نے ایسے کہہ دیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے اچھا ایسے کرو، یہ کاغذ پینسل پکڑو اور جا کے اسے لکھوا کے لاؤ، حسین سے کہو کہ لکھ کے دے کہ عمر ہمارے گھر کا نوکر ہے۔ اب عبداللہ ابن عمر پتہ نہیں دل میں کیا اس کے پھوٹ رہی ہوگی، دوڑے دوڑے کاغذ پینسل لے کر گیا، امام حسین علیہ السلام سے کہتا ہے تو نے کہا تھا نا کہ میرا باپ تمہارا نوکر ہے؟ اس نے کہا جی بالکل کہا ہے۔ کہتے پھر لکھ کے دو اس کے اوپر۔ اب امام حسین علیہ السلام کاغذ کے اوپر لکھ کے دے رہے ہیں کہ عمر فاروق ہمارے گھر کا نوکر ہے۔ اب یہ جب کاغذ عمر فاروق کی بارگاہ میں پہنچتا ہے تو فاروق اعظم اس کو چوم کر آنکھوں پہ لگاتے ہیں، اور بیٹے سے بھی کہتے ہیں، باقی صحابہ سے بھی کہتے ہیں کل عمر مرے گا تو یہ کاغذ عمر کے کفن میں رکھ دینا، تاکہ قیامت میں یہ میرے پاس سند ہوگی کہ میں اہل بیت کا نوکر ہوں۔ احباب، اگر اہل بیت مان جائیں کہ یہ ہمارے نوکر ہیں تو پھر بات بنے گی، لفظوں سے بات نہیں بنے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں پکا اور سچا اہل بیت کا نوکر بننے کی توفیق عطا فرمائے۔